آج ہم ہندوستان کے لیے شہید ہونے والے مجاہدوں کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت مرفانی آزادی کے جنگ کے خاموش مجاہد۔ تاریخ میں کچھ لوگ میدان جنگ میں نظر نہیں آتے، مگر ان کے فیصلے توپوں سے زیادہ غرضدار ہوتے ہیں۔ جب سپاہی سرحد پر لڑ رہے ہوتے ہیں، تب کچھ لوگ پیش پردہ وہ بنیاد رکھتے ہیں جس پر پوری تحریک کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک کردار تھے حضرت عبدالحبیب مرفانی، جو رنگون برما میں مقیم ایک تاجر تھے، بزنس مین تھے، مگر دل سے مجاہد آزادی۔ جب آزاد ہند فوج کا وسائل کی شدید ضرورت تھی، پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور نیتا جی سبھاش چندر بوس وطن کی آزادی کے لیے عالمی سطح پر جد و جہد کر رہے تھے، تب مرفانی نے وہ کام کیا جو عام آدمی کے لیے تصور سے بھی باہر تھا۔ 9 جولائی 1944 کو انہوں نے آزاد ہند فوج کے لیے 1 کروڑ روپیہ کا عطیہ کیا، جس کی قیمت آج کے دور میں 3000 کروڑ کے برابر ہے۔ یہ صرف ایک رقم نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ آزادی صرف نعروں سے نہیں آتی، آزادی قربانی اور عملی مدد سے آتی ہے۔ یہ عطیہ کسی کاروبار فائدے کے لیے نہیں تھا، نہ کسی نام و نمود کے لیے، یہ قوم کے مستقبل پر لگائی گئی شرط تھی۔ یہ اس یقین کا اظہار تھا کہ اگر سپاہی اپنا خون دے سکتے ہیں تو ایک شہری اپنی دولت کیوں نہیں دے سکتا۔ مرفانی نے ثابت کیا کہ محاذ پر لڑنے والا ہی مجاہد نہیں ہوتا، مجاہد وہ بھی ہوتا ہے جو پوری تحریک کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ اس ماحول میں قربانی کی ایک اور تصویر سامنے آتی ہے، ایک ماں کی آواز جو تاریخ کے شور میں دب گئی مگر معنے میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس ماں نے اپنے بیٹے وطن کے لیے دے دیے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے سب کچھ دے دیا، تو اس نے کہا، کاش میرے پاس اور بیٹے ہوتے تو آج میں وہ بھی ملک کے لیے دے دیتی۔ یہ جملہ صرف جذبات نہیں، یہ قوموں کی روح کا آئینہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کچھ دل حساب نہیں کرتے، وہ قربانی کو سرمایہ سمجھتے ہیں۔ حضرت مرفانی کی قربانی اور اس ماں کے الفاظ دونوں ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آزادی صرف میدان جنگ میں نہیں جیتی جاتی، آزادی گھروں میں، دلوں میں اور خاموش فیصلوں میں بھی جیتی جاتی ہے۔ کسی نے اپنی جمع پونجی دے دی، کسی نے اپنی اولاد، کسی نے دولت قربان کی، کسی نے اپنی دنیا۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو حضرت مرفانی نے کوئی مورچہ فتح نہیں کیا، کوئی فوجی تمغہ نہیں پایا، مگر حقیقت میں انہوں نے ایک تحریک کو سانس دی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قومیں صرف تلوار سے نہیں بنتی، قومیں اعتماد اور قربانی سے بنتی ہیں، اور شاید یہی اصل فتح ہے، جب ایک فرد اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر قوم بن جاتا ہے، جب دولت، رشتہ اور ذاتی سکون سب ایک لفظ پر قربان ہو جائے۔ وطن کیونکہ تاریخ میں کچھ نام بندوق سے نہیں، کردار سے امر ہوتے ہیں، اور حضرت مرفانی انہی میں سے ایک ہیں۔ ایسے مجاہدوں کو میں کروڑوں سلام کرتا ہوں۔ امید ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہو۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔